نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فتح مکہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور وہی سلسلہ بھی جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت تاریخ ساز واقعات ان کو دہرا بھی لیتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اسلامی لشکر کی مدینہ منورہ سے روانگی 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس لشکر کشی کو خفیہ رکھا تھا اور عام راستے سے ہٹ کر نامعلوم اور ایک چکردار راستہ جو تھا وہ اختیار کیا تھا۔ اب جب اسلامی لشکر مکہ کے راستے میں تھا تو اس لشکر کا سب سے پہلا پڑاؤ 7 میل دور سلسل کے مقام پر ڈالا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام کو 100-200 تقریباً 200 سوار دے کر لشکر کے آگے بھیج دیا۔ اب دوسرے دن لشکر تیزی سے آگے روانہ ہوا۔ اب یہاں پر جب یہ پہنچے الابواء کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا کے بیٹے ابو سفیان مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ نے لشکر میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان سے بات نہیں کی، کیونکہ یہ دونوں ہی وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف بھی پہنچائی تھی۔ ابو سفیان تو نہ صرف یہ کہ وہ دین حق کی مخالفت کرتے تھے بلکہ انہوں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سے اشعار بھی کہے تھے۔ اسی طرح جو آپ کے دوسرے پھوپھی زاد بھائی تھے انہوں نے بھی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ بہرحال یہ بہت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر کرم کریں، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان کے حق میں سفارش کی اور فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو مایوس نہ لوٹائیے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی اپنی قرابت کا تھوڑا واسطہ دیا۔ پھر حضرت علی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہی بات کہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی تھی۔ تو پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ یہ سورہ یوسف کی آیات بھی ہیں کہ اس میں آیت نمبر 91 ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، یعنی اپنی انہوں نے خطاؤں کا اعتراف بھی کیا۔ تو دونوں نے جب حضرت علی کے اس مشورے پر عمل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تم سب کو معاف کرے کیونکہ وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد دونوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر شرف اسلام قبول بھی کر لیا اور اس کے بعد یہ ہمیشہ پکے مسلمان بن کر رہے اور اسلام کے غلبے کے لیے بہت زیادہ ان کی کوششیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لشکر اسلام نے مکہ سے ایک منزل تقریباً مر الزہران کے مقام پر رات کو پڑاؤ ڈالا۔ اب یہاں پر قریش کو بھی مسلمانوں کی نقل و حرکت کی کچھ سنگن مل گئی، کیونکہ اس سے پہلے تک تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ان کی طرف چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس لیے اس لشکر کو دیکھنے کے لیے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام اس تجسس کے ساتھ نکلے کہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ لشکر کتنا بڑا ہے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ لشکر اتنا بڑا ہوگا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ آگ روشن ہے اور دور دور تک لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سبحان اللہ نظر آتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے لشکر کی صف بندی بھی اس طریقے سے کی اور اس طرح کی ساری ہی تدابیر جو ہیں اختیار کی گئیں، جس کی وجہ سے لشکر اسلام بہت بڑی تعداد میں نظر آیا۔ مسلمانوں کی جب یہ شان دیکھی تو وہ سناٹے میں آ گئے، پریشان ہو گئے، اور ادھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فوج اگر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے
اگر اہل مکہ نے مان طلب نہ کی تو پھر ان کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر سے باہر نکلے کہ مکہ جانے والا کوئی آدمی ملے تو ان تک یہ اطلاع پہنچائی جائے کہ مسلمان جو ہیں اب مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، آ کر امان طلب کر لو۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ابو سفیان نظر آ گئے۔ ابو سفیان نے حضرت عباس کی آواز دیکھ کر پکارا کہ آپ ابو الفضل ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو ابو سفیان بولے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہاں کہاں؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے اور مکہ پر قبضہ کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یہ دونوں اصل میں جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت زیادہ گہرے دوست بھی تھے، اس وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ان پر رحم آ گیا، ان کے ساتھیوں کو واپس بھجوایا اور خود ابو سفیان کو اپنے خچر پر بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ان پر جھپٹے اور کہا کہ وہ دشمن خدا، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ان کو لے کر تیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے خیمے میں داخل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ تو کسی کا پناہ دینا جو ہے پھر وہ امان میں بندہ آ جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس منافق کا اس کا سر قلم کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لیکن حضرت عباس ان کی ڈھال بن گئے۔ حضرت عمر نے زیادہ اصرار کیا، ان کا آپس میں بحث و مباحثہ بھی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خاموش کرا دیا اور حضرت عباس کو کہا کہ ابو سفیان کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے خیمے میں لے جاؤ اور اس کو سلا دو، صبح ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ صبح کا جو یہ واقعہ بہت ہی غور سے سننے والا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت بھی نظر آتی ہے اور رحمت للعالمین کی رحمت کی جو فضائیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، اس کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیں کہ صبح ہوئی تو حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ آپ بڑے حلیم اور نیک ہیں، لیکن اللہ کی قسم ابھی تک میرا دل جو ہے رسالت پر مطمئن نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، پھر انہیں یہی جواب دیا کہ میرا معاملہ رسالت پر مطمئن نہیں ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس جواب پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ چھوڑ دو اب اس عصبیت کو، یہ خاندانی تعصب کو چھوڑو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اس پر انہوں نے فوراً ہی کلمہ اسلام پڑھا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ پھر صحیح بخاری میں ایک روایت یہ اس طرح سے بھی آتی ہے کہ ابو سفیان فتح مکہ سے تقریباً 2 دن پہلے ایمان لائے، اور اس سلسلے میں ایک دلچسپ روایت ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے ہی مسلمانی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے تھے، یعنی محبت کا عالم دیکھا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان کے مقابلے کے لیے ایک زبردست فوج جمع کروں گا۔ کہتے ہیں کہ عین اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ ابو سفیان حیران رہ گئے اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر عرض کیا کہ اللہ کی قسم، میرے دل کا ہار اللہ نے آپ کے پر روشن کر دیا، بلا شبہ آپ رسول برحق ہیں، لیکن ابھی بھی دل وسوسوں سے پاک نہیں ہوا تھا۔ چند لمحے بعد خیال ہوا کہ نہ جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی مدد سے تم پر غالب ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فوری طور پر ان کے دل میں ہر طرح کے شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے سچے دل سے کلمہ اسلام پڑھا اور پھر اسلام میں آ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ان کے قبول اسلام پر مسرت حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی جان بخشی کر دی، بلکہ یہ اعلان بھی فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کی کوئی باس پرس نہیں ہوگی، جو اپنے گھر کو دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ افواج الہی کی شان کیا ہے اور ان کے جلال کا منظر بھی دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس نے انہیں لے جا کر ایک مناسب جگہ پر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر اسلام کے دستے بڑی ہی سج دج کے ساتھ گزرنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے بنو غفار جو تھے وہ اپنا پرچم اسلام لہراتے ہوئے گزرے، پھر جوہینہ، پھر حزیم اور سلیم، سرتا پر مسلح
नारे तकबीर बुलंद करते हुए गुजर रहे थे। सबसे आखिर में अंसार मदीना बड़ी ही शान के साथ जो है नमूदार हुए। फिर इसके बाद जो हैं सैयदुल अंसार हज़रत साद बिन उबादा जो थे वो गुज़रे। हज़रत अबू सुफियान पर नज़र पड़ी तो उन्होंने बेसाख्ता ये पुकारा कि आज तो कत्ल गारत और मार धाड़ का दिन है, आज हुर्मत हलाल कर ली जाएगी, आज अल्लाह कुरैश को ज़लील करेगा। ये जब बात सुनी तो अबू सुफियान बहुत घबराए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि साथ तो ये कह रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ए अबू सुफियान, साद ने गलत कहा है। आज का दिन वो दिन है जिसमें काबा की अज़मत दोबाला होगी। आज काबा को गुलाफ पहनाया जाएगा, आज अल्लाह ताला कुरैश को इज़्ज़त बख्शेंगे। और फिर ये सारे वाक़यात हुए और फिर हज़रत अबू सुफियान जो थे वो मुसलमानों के काफ़िले में शामिल हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफ़ादार बन गए। ये सिलसिला जारी है, इसके आगे के वाक़यात इंशाअल्लाह हम फिर देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।